استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وإذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها ہزوا ولعبا ذلک بأنہم قوم لا يعقلون۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، تم نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو، اولیاء، دوست۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب پکارا جاتا ہے نماز کے لیے، اس کو وہ بنا لیتے ہیں ہنسی اور کھیل۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ مضمون چلا آ رہا ہے، اس سے پہلے رکوع میں مضمون تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور باطل کے احکامات کی پیروی نہ کرو۔ اور یہ جو رکوع شروع ہے، اس میں مضامین بیان ہو رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، ان سے دوستی نہ کرو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اس کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، تو دوستی کس سے کریں؟ ان سے دوستی نہ کریں تو کس سے دوستی کریں؟ کون ہمارا دوست ہوگا؟ اس کا جواب دیا پچھلے سبق میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست جو ہیں وہ اللہ ہے، رسول ہیں اور ایمان والے ہیں۔ پھر ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس پہ ہم نے بات کی ہے، لیکن میرے دل میں تھوڑی سی تشنگی ہے، اور کیونکہ نماز اور زکوٰۃ یہ ایک ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت میں من حیث القوم دیکھنا چاہتا ہے، اور مسلمانوں کی جو جماعت ہوگی سامعین کرام، وہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا خصوصی اہتمام کرنے والی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والی ہوگی، وہم راکعون۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا تو یعنی یہ ہمارے ایمان کی بنیادی وصف ہے کہ مومن کا خواہشات یعنی اس کا سر جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ آخرت، دین و دنیا میں کامیابی کا ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کہ جس کا سر جھک گیا اللہ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، تو اس کے لیے اجر ہوگا اللہ کے پاس۔ تو سامعین کرام، یہ نماز اور زکوٰۃ جتنی اہم یعنی اوصاف ہیں مومنوں کے اور جماعت المسلمین کے،
اتنا ہی ہم نے اس کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہم بے خبر ہیں یا اس کی اہمیت نہیں ہے، تقریباً ہر چیز سے یعنی ہماری بے خبری ہے۔ دین کیا نماز، کیا زکوٰۃ، کیا کلمہ، کیا روزہ، کیا حج، کیا کلمہ طیبہ، ساری چیزوں سے ہم بے خبر ہیں سامعین کرام۔ افسوس کی بات یہ ہے، اور یہ بے خبری جو ہے یعنی ارکان دین سے، یہ 5 بنا جو ہیں، اس سے بے خبری جو ہے یہ نہ افراد کے لیے اچھی ہے نہ قوم کے لیے اچھی ہے۔ امت مسلمہ، آپ دیکھیں امت مسلمہ ایک بہت بڑا لفظ ہے، امت مسلمہ، اور یہ عام میڈیا میں بھی استعمال، امہ اور امت مسلمہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن بس وہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ سب جو ہے یہ دین سے بس اس کا ظاہر باقی ہے، باطن نہیں ہے سامعین کرام۔ سچی بات یہ ہے، یعنی اگر یہ بات جو ہے میں بغیر کسی مبالغے کی کر رہا ہوں سامعین کرام، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ بہرحال حق کو بیان کرنا جو ہے وہ میرا فرض ہے، اور نماز اور زکوٰۃ یہ 3 صفات جو ہیں یہ مسلمانوں کی جماعت کی انفرادی اور اجتماعی طور پہ ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ صفات تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ کے سامنے ان کا سر جھکا ہوا ہے اطاعت کا۔ تو اجتماعی میں بات کر رہا ہوں کہ یعنی ہمارے سامنے اس کی اہمیت تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بندے ہیں، جو حزب اللہ ہے، تو وہ جو ہے وہ ان چیزوں کا ضرور اہتمام کریں گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، مسلمان وہ لوگ ہیں جنہیں جب زمین میں اقتدار دوں، ان مکناہم فی الارض، زمین میں غلبہ دوں اور اقتدار دوں، تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ 2 صفات جو ہیں سامعین کرام بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور اس کی تفصیل میں جائیں، کچھ تو میں نے بیان کر دی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی۔ نماز جو ہے اجتماعی اور انفرادی اور مجلسی، یعنی ایک تحفہ ہے، اور زکوٰۃ جو ہے معاشرے سے مالی تفاوت ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کی میں نے بیان کیا ہے۔ تو جب مسلمان قوم ہوگی، سب سے پہلے اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اقامت الصلاۃ کے اقدامات کرے گی۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ سامعین کرام، یہی مضامین ہیں قرآن کے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے۔ آپ سورہ بینہ میں آپ دیکھیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک الدین القیمہ۔ سامعین کرام، بہت یعنی وہی مضامین ہیں۔ آپ یعنی میں اپنی دانش سے کوشش کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے مضامین کے بالکل یعنی باہر نہ جاؤں اس سے،
اسی سے اپنا مضمون، اپنا مدعا بیان کروں، اور میرے جو باتیں ہیں آپ محسوس کرنا چاہیے آپ کو کہ اس کی بنیاد صرف قرآن و حدیث ہے۔ یہاں سورہ بینہ میں یعنی پوری صورت کی تو میں تفصیل نہیں کر سکتا شروع سے، لیکن جو میرا وہ ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں، وما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، مگر کیا حکم دیا گیا تھا؟ اور یہ حکم وہی یعنی اسی الفاظ کے ترجمانی کرتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے کہ آمن الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ اللہ تعالیٰ، اب اس آیت میں آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت پڑھی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہاں حکم کیا ہے؟ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ صرف اللہ کی بندگی کریں، دین اس کے لیے خالص کر دیں۔ یہ وہم راکعون کی آیت ترجمانی کرتی ہے، یہ جھکنے والے ہیں۔ تو جھکنے والے کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اخلاص اور دین اس کے لیے خالص کر دینا، یعنی طرز زندگی اس کے لیے خالص کر دینا۔ آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ اجتماعی اور انفرادی، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے، مخلصین لہ الدین، دین اس کے لیے خالص کر دیں، حنفاء یکسو ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ دیں۔ سامعین کرام، یہ آپ دیکھیں کہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا اور تھوڑی سی تشنیگی تھی، اور تشنیگی یہ کہ میں آپ کو مسلمانوں کی جماعت جب وہ قائم ہو جائے تو اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام اللہ کی بندگی ہوگا، الا لیعبدوا اللہ مخلص۔ اب اللہ کی بندگی تو پھر ہر شعبے میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر انتم شہداء للناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم لوگوں کے لیے نمونہ ہوگے، رسول تمہارے لیے نمونہ ہوگا۔ بہرحال جماعت المسلمین جو ہے وہ اخلاص سے اللہ کی بندگی پر قائم ہوگی، نماز کو قائم کرے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرے گی، اور لوگوں کے سامنے اللہ کی بندگی کا ایک نمونہ پیش کرے گی۔ شہداء للناس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے نا کہ نمونہ گواہ، نمونہ کیا، کس چیز کا نمونہ؟ اللہ کی بندگی کا ایک نمونہ، جو کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے عملی نمونہ ہے اللہ کی بندگی کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی بندگی کا، اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا رسول نمونہ ہے۔ تو رسول تمہارے لیے نمونہ ہوگا، اور تم بحیثیت امت، تم لوگوں کے سامنے، دیگر لوگوں کے سامنے اللہ کی بندگی کا ایک نمونہ پیش کرو گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ سامعین کرام یعنی ایک جامع تصور ہے اسلامک اسٹیٹ کا، اسلامی حکمرانوں کا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت جب اس کی حکومت اللہ تعالیٰ اس کو اقتدار دے دے تو پھر اس کو یہ کام کرنے ہیں۔ سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، یہ آیت بڑھ گئی ہے، یعنی یہ آیت انہی احکامات سے مطابقت رکھتی ہے جو گزشتہ احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ان سے تم نے دوستی نہیں کرنی۔ یہ اسی آیت کا تسلسل ہے سامعین کرام۔ اور آج کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، تم ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور ہنسی بنا لیا ہے، ہنسی اور کھیل، ہزواً ہنسی، لعباً کھیل، ان لوگوں کو دوست نہ بنانا۔
من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جو تم سے پہلے مسلمان تھے انہوں نے اور کافروں نے ان کو کیا نہ بنانا؟ اولیاء، ان کو دوست نہ بنانا۔ سامعین کرام، ایک اور آیت میں اس کی تشریح کے طور پہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا سماعت فرمائیے۔ یہ ہے سورہ مجادلہ کی، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22۔ اور اس آیت پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی کہہ دوں کہ مومن کی ساری زندگی جو ہے، ابتدائی کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ مومن کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، اللہ ہی کے لیے وہ جیتا ہے، اللہ ہی کے لیے وہ جان دیتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جب ایک انسان کا مقصد جو ہے وہ رضائے الہی ہو، زندگی کا مقصد حصول رضائے الہی ہو، اور اسی مقصد کے ذریعے وہ اپنے مقصود کو پا سکتا ہے، تو اب وہ اللہ ہی کے لیے جیے گا۔ سامعین اکرام، یہ سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ دنیا والے جن کا مقصد جو ہے دنیا اور مافیا ہوتا ہے، وہ دنیا داروں سے تعلقات میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، اپنی قلبی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتساب کے لیے، اپنے احتساب کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی قلبی کیفیت کا اور یا اپنے مقصد کا اندازہ لگانے کے لیے کہ آپ کا دل کن لوگوں میں خوش ہوتا ہے، آپ کن سے تعلقات میں فخر محسوس کرتے ہیں، آپ کن سے تعلقات بنانے میں یک گونا اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ ہمیشہ دنیا دار لوگ دنیا داروں کے ساتھ تعلقات میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان سے تعلق بڑھانے میں، ان سے یعنی دوستی کرنے میں، ان دلی تعلقات ان سے ہی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ہے میرا اس سے ایک تعلق ہے، ہو سکتا ہے ایک پیسے والے سے تعلق ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت آڑے وقت میں میرے کام آ جائے، ایک صاحبان اقتدار سے میرا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت میرے کوئی مسائل وہ حل کر دے۔ تو دنیا دار لوگ دنیا داروں سے تعلق قائم کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں اور یک گونا اطمینان محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہیں دنیا داروں سے ان کا دل کٹا ہوا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے، دنیا داروں سے نہ تعلقات چاہتے ہیں، یعنی دلی طور پہ، کیونکہ ان کا مقصود تو وجہ ربانی ہے، رضا الہی ہے۔ وہ دنیا داروں سے اور ان کا کیا لین دین، مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا تعلق۔ تو یہ حضور کے الفاظ ہیں، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جو سچے امتی ہیں اور اللہ والے ہیں اور جو دنیا دار نہیں ہیں، وہ دنیا داروں سے دلی طور پہ کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، اللہ کے لیے یا یعنی تبلیغ کی خاطر ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں آپ، یا اپنی الا ان تتقوا منہم تقات، اس کا ایک وہ ہے، لیکن دلی تعلق ہو نہیں سکتا، یعنی آپ یعنی خوشی محسوس ہی نہیں کرتے۔ اللہ والے جو ہیں یا جو رب کے جویا ہیں، رب کی رضا کے جویا ہیں، وہ دنیا داروں سے تعلق میں کبھی خوشی محسوس نہیں کریں گے۔ سامعین کرام، اب اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ہو کر رہیں، غیر کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد
حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22۔ ترجمہ کیا ہے؟ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ایک قوم کو جس کا ایمان ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ کیا نہیں پاؤ گے؟ کہ یعادون، کہ وہ دوستی کریں، من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے۔ اور یہ دشمن جو ہے، یعنی جو دشمنی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ تھوڑا سا میں یہاں ٹھہر کے حد اللہ ورسولہ، یعنی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، اللہ کے دین کو حقیقی معنوں میں قبول ہی نہیں کیا، اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، نہ چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کا مقصود نہ ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصود تو دنیا اور ما فیہا ہے، اور دنیا ہی کو چاہتے ہیں، دنیا ہی کے بندے ہیں اور دنیا دار ہیں۔ دنیا دار اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ کے راستے کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ یہ الفاظ تو بہت بڑے ہیں لیکن حقیقت میں ایسے ہی ہے۔ دنیا دار لوگ رسول کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں، دنیا دار لوگ رسول کے راستے پر چل سکتے ہیں؟ چل رہے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں چلنا چاہتے، وہ اللہ کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے، وہ دل سے برا جانتے ہیں اللہ کے راستے کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کو، جیسا کہ آج کی قوم ہے، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے پر چلنے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، اپنی حتک محسوس کرتا ہے۔ رسول کے راستے کو، رسول کے طریقے کو وہ اپنانے پر تیار نہیں ہیں وہ افراد، تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت سے دشمنی کر رہے ہیں۔ من حاد اللہ ورسولہ، جو دشمنی کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ اب یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میرے بندے ہیں تم کبھی نہ پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی کریں گے، اگرچہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم، اگرچہ یہ ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین کرام، ذرا نوٹ کرنے کی بات ہے، توجہ کی قابل بات ہے، آپ اس پر توجہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جنگ احزاب ایک لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں کے اور مشرکوں کے درمیان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور بعد میں اس لڑائی کے، جو کہ اس لڑائی میں وہ مشرک تھے اور کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، بعد میں جب مسلمان ہو گئے اپنے والد کو کہتے کہ ابا جنگ احزاب میں آپ میرے بالکل تیر کے نشانے پر تھے، میں چاہتا تو میں بالکل آپ کو نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن میں نے اس وجہ سے کہ یہ میرا والد ہے میں نے آپ کو نشانہ نہیں بنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ بیٹے تم نے تو مجھے چھوڑ دیا، تم نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن اے میرے بیٹے اگر اس جنگ میں تم میرے نشانے پر ہوتے تو میں اس بنا ہرگز تمہیں نشانہ بنانے سے نہ چوکتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور میں تمہیں نشانہ بنا دیتا، اپنے ہاتھوں سے تمہارا خون کر دیتا، کیوں کہ تم تو کفار کے لشکر میں تھے، اس وقت میری تم سے کوئی محبت نہیں تھی۔ سامعین اکرام، یہ کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں اور عمل کرنے کی باتیں اور ہوتی ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ صرف اللہ کا شیدائی ہوتا ہے،
اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی سے وہ محبت نہیں کرتا، خواہ کہ وہ ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو، خواہ کہ وہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، خواہ کہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، خواہ کہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے ان کی روح، اپنی روح کی جانب سے ان کی امداد کی ہے اور ان کو داخل کرے گا۔ وَيُدْخِلُهُمْ، ان کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ سامعین اکرام، یہ مرتبہ جو ہے یعنی ثابت ہو گیا ہے، یہ مرتبہ صحابہ کرام کے لیے، لیکن یہ مرتبہ یہ نہیں کہ بس صحابہ کرام ہی کے لیے ہے۔ یہ تھوڑا سا یعنی نوٹ کرنے کی بات ہے، یہ مرتبہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر اللہ کی رضا کو آپ اپنی رضا بنا لیں اور اس پر ثابت قدم رہیں، تو پھر یہ درجہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، دوسری نوٹ کرنے کی بات کیا ہے؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اب یہ لشکر جو ہے، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، دیکھو اللہ کا یہ لشکر جو ہے یہی غالب رہے گا، یہی کامیاب ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ حزب اللہ جو ہے ہم ابھی پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ مومنوں کے لیے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ ابھی ہم نے سورہ مجادلہ میں پڑھا کہ وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ تو فلاح جو ہے وہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے سامعین اکرام، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں راضی ہو جاتا ہے، تو جس شخص سے اللہ تعالیٰ دنیا میں راضی ہو جائے تو یہ شخص جو ہے یہ فلاح یافتہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سامعین اکرام، یہ باتیں جو ہیں یہ نوٹ کرنے کی ہیں، یہ یاد رکھنے کے قابل ہیں، اور اس کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اولاد بھی ہے، انسان کی اولاد بھی ہوتی ہے، والدین بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اب آگے جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، یہی اسی آیت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اے ایمان والو، جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے اور ایک تماشا لگا رکھا ہے، ان سے دوستی نہ کرنا۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ اب یہ آج کا معاشرہ، سامعین اکرام میں بات کو بڑھا نہیں رہا، میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کا معاشرہ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ انہوں نے اللہ کے دین کو ہنسی اور کھیل نہیں بنا رکھا، ہر حکم کی ٹانگ مڑول لیتے ہیں جب مرضی آتا ہے، اور دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر رکھا ہے۔ اس معاشرے نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا ہوا، بلکہ دین کو انہوں نے اپنی خواہشات کے تابع کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب دین کو آپ اپنی خواہشات کے تابع کر لیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں، اور جنہوں نے اپنا سر اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکا لیا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اور جو لوگ
دین سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے تعلقات توڑ لینے کا ہمیں حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی تم زندگی گزار رہے ہو، ان سے محبت نہ کرنا، ان سے دلی تعلقات نہ بڑھانا، مجھ ہی سے تعلق رکھو، میں تمہارا دوست ہوں، انما ولیکم اللہ، میں تمہارا دوست ہوں، رسول تمہارے دوست ہیں، ایمان والے تمہارے دوست ہیں، ان لوگوں سے تم نے دوستی نہیں کرنی، اگرچہ یہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اس سلسلے میں تم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ سامعین اکرام، خوب میرے خیال سے تھوڑی بہت وضاحت ہو گئی ہے، اور اپنا ایمان تولنے کی، اپنے آپ کو احتساب کرنے کے لیے اچھی طرح وضاحت ہو گئی ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اب ان لوگوں کی اور خصوصیات کیا ہیں کہ جب تم نماز کے لیے اذان دو، اتخذوها حضوا ولعبا، تو یہ بنا لیتے ہیں اس کو کھیل اور ہنسی اور کھیل۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جن کا عقل نہیں ہے۔ شان نزول کے حساب سے سامعین اکرام آپ دیکھیں، یہود نے، مکے میں کافروں نے، اور پھر مدینے میں یہود نے خاص طور پہ مسلمانوں کے دین کو اور ان کے طریقہ کار کو ایک ہنسی اور کھیل بنا لیا تھا، اور ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مدینے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی سلوک کیا کرتے تھے، وہ ہنسی اور کھیلتے تھے، کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آج آپ دیکھیں، یہاں تو اذان کا معاملات ہے نا، لیکن جو دین پر کمر بند ہے اور عمل پیرا ہے جو شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لڑکی ہو یا لڑکا، دیگر لوگوں کی، دنیا داروں کی نظر میں وہ ہنسی مذاق کا نشانہ بنتا ہے۔ وہ دیکھو ملانی چلی آ رہی ہے، یہ دیکھو تم نے اپنے آپ سے کیا ملا بنا رکھا ہے، اور تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو، دقیانوسی ہو اور پرانے خیالات کی ہو۔ ایسے کھیل اور تماشا انہوں نے دین کو اور دین کے جو شاعر ہیں ان کو تماشا بنا رکھا ہے۔ تو ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن کو عقل نہیں ہے۔ سامعین کرام، عقل جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر غلط استعمال کیا جائے تو وہ پھر کھرے کو کھوٹا بنا دیتی ہے۔ عقل جو ہے کھرے کو کھوٹا بنا دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیں، آج سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، لوگوں کا، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمان قوم کی، اور جس معاشرے میں میں اور آپ پاکستان کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کی اکثریت دین پر عمل پیرا نہیں ہے، اور یہ ہلکا سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں ہیں، پیاری پیاری سنتیں ہیں، ان پر عمل کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں، آپ دیکھیں نا، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، داڑھی کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو اس شریعت کے مطابق داڑھی رکھنے میں اپنے آپ کی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے آپ کے لیڈر ہیں، اب ان کا جو بھی موقف ہے داڑھی کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر اس میں وہ عزت محسوس کرتے تو داڑھی رکھ لیتے۔ وہ تو تمام کام کرتے ہیں عزت کے لیے۔ گارڈ آف آنر کی وزیر اعظم صاحب جو ہے سلامی لے رہے ہیں، تو گارڈ آف آنر کیا ہے؟ ایک عزت ہی ہے نا۔ تو کون سا وزیر اعظم ہے جس نے انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ عزت نہیں لینی؟ ہر ایک وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہی گارڈ آف آنر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سلامی لینے کے لیے، اور وہ طریقہ آتے آتے جو ہے وہ آپ کے اسکولوں میں بھی آ گیا ہے۔ جو عسکری اسکول ہیں
یا جو عسکری نہیں بھی ہیں وہ انہوں نے کچھ مطلب وہ وردیاں وغیرہ پہنا کے فوجی بچوں کو فوجیوں کی وردیاں پہنا کے مہمان کو پھر لاتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی مہمان ہو، کہ بھئی آپ آئیں، گارڈ آف آنر آپ کو۔ تو عزت کے، داڑھی کا میں ذکر کر رہا ہوں، عزت کے کام تو لوگ کرتے ہیں۔ سٹیج کیوں سجایا جاتا ہے؟ وہاں پہ عزت مند لوگوں کو بلایا جاتا ہے، سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے، پگڑیاں پہنائی جاتی ہیں، عزت ان کو دی جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ عزت کا بھوکا ہے۔ تو اگر یہ رسول کے سنتوں میں عزت اپنی سمجھتا تو آج لوگ داڑھی رکھ لیتے نا۔ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ غلام ہیں اور غلام ہیں اور رسول کے غلام ہیں، تو رسول کی غلامی میں یہ فعل کر لیتے داڑھی رکھنے کا، لیکن وہ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ انسان اگر آج داڑھی شریف رکھتا ہے تو وہ عام طور پہ وہ اپنی بے عزتی سمجھ کے جو یعنی اپنے آپ کو بس ذلیل سمجھ کے جو ہے وہ ایسا سوچنا غلط ہے، ایسا میں نکلا۔ اللہ اکبر۔ رسول کی اطاعت میں تو عزت ہے، اور عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بہرحال یہ عقل کی باتیں ہیں، اور جو عقل والے نہیں ہیں تو وہ پھر اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ دین کے شاعر کو انہوں نے ہنسی اور مذاق بنا لیے۔ آپ دیکھیں نا، بہت سے داڑھی والے جو ہیں وہ ہنسی اور مذاق کا تماشا بنتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں وہ ہنسی اور، یا جو اسلام کے شاعر پر عمل پیرا ہے، یا جو اس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اپنا سر جھکا رہا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ پھر معاشرے کی تضحیک کا نشانہ بنتا ہے۔ بعض وقت والدین بھی شامل ہو جاتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں یہ کیا تم نے اپنا حلیہ بنا لیا ہے، یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ عقل، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، جو دین کے شاعر کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے جنہوں نے، تو یہ ان کی کم عقلی کی وجہ ہے، یہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون۔ تو اب ایک آیت میں اور آگے، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا۔ اہل کتاب جو ہے، یعنی شان نزول کے حساب سے اہل کتاب مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذہیب بھی کرتے تھے، ان کی مخالفت بھی کرتے تھے، اور ان کی یعنی نقصان پہنچانے کی بھی درپے تھے۔ یہودیوں نے کتنی بار سازش بنائی، زہر دیا گیا اور دیوار گرانے کی ان کو کوشش کی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تم جو یہ ہماری مخالفت کر رہے ہو، یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پہ، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور ان تمام تعلیمات پر جو ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں یا ہم سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، تو اس لیے تم ہماری مخالفت پر کمر بستہ ہو اور انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہو، اور تمہارا اپنا حال کیا ہے؟ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں تو اکثر لوگ نافرمان ہیں، اپنی تورات پر عمل سے گریزاں ہیں۔ ابھی آیت گزر چکی ہے، قل، آپ کہہ دیجئے کہ هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، تم جو ہمارے دین کو برا سمجھتے ہو، تو کیا اس سے زیادہ بری چیز اللہ کی جانب سے جو ہے وہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ وہ کون ہے؟ بشر، قل هل انبئکم بشر من ذالک، یعنی اس سے زیادہ خراب، مثوبتاً اجر کے حساب سے، عند اللہ،
یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ جو ہے بری چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ من لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان پر غصہ ہوا اور اس سے بندر اور سور بنا دیے، اور انہوں نے اور طاغوت کے بندے بنا دیے ان میں سے، یہ لوگ جو ہیں اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ لوگ جو ہیں مکان یعنی ان کا جو مکان ہے یہ بہت برا ہے، واضل، اور یہ گمراہ ہو گئے ہیں، سیدھے راستے سے بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں۔ یہ سامعین اکرام اس زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ بھئی تم جس بات کو برا سمجھتے ہو اس سے بری بات تو وہ ہے اور وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی جو ان میں سے برے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا، وغضب علیہ، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے کن پر ہوا تھا؟ یہود پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا تھا۔ اور وجعل منہم القردۃ والخنازیر، ان سے بندر بنا دیے اور سور بنا دیے۔ بندروں کے کونوا قردۃ خاسئین، یہ یعنی ایک واقعہ ہوا تھا بنی اسرائیل میں، قرآن میں آیا ہے وہ کہ تم ہو جاؤ بندر، یعنی بندر آپ دیکھیں اس میں مختلف مفسرین کرام جو ہے مختلف آراء ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی ہفتے کے دن کی، تو وہ ان کو پھر کہا گیا کہ تم بندر بن جاؤ، تو وہ بندر بن گئے۔ 3 دن بعد جو ہے ان کی شکلیں بھی بندروں کی، 3 دن بعد جو ہے وہ ساری نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ لیکن ایک رائے یہ ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ بندروں کی سی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، یعنی پھر تم جس کی مرضی پیروی کرو۔ تو اللہ کے حکم کو چھوڑ کے بندروں کی طرح یہ ہو گئے، یعنی غیر اقوام کی صفات انہوں نے اپنا لی، بجائے اللہ کے حکم پر وہ چلتے انہوں نے غیر اقوام کی نقالی شروع کر دی۔ سامعین اکرام، یہ مضمون تھوڑا سا طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہ اسلام کے اصولوں کا پابند نہیں ہے، وہ رسول کے طریقے کا پابند نہیں ہے، بلکہ اس نے غیر اقوام کی صفات کو اپنا لیا ہے، ان کی عادات کو اپنا لیا ہے۔ ہمارے وہ شیخ جو ہے ایک واقعہ بیان کرتے تھے، یعنی نقالی کا رواج کیا ہے؟ ایک فیشن ہمارے یہاں کہاں سے آتا ہے؟ یورپ سے آتا ہے۔ تو وہ واقعہ بیان کرتے تھے پارٹیشن سے پہلے تو ریل کا سفر وغیرہ یا انگریز بھی ہوتے تھے، ایک ریل میں جو ہے انگریز سفر کر رہے تھے، تو پلیٹ فارم پہ انہوں نے گاڑی کھڑی ہوئی، پلیٹ فارم پہ انہوں نے چائے بنوا لی، اتنے میں جو ہے گاڑی کے جانے کا وقت ہو گیا، سیٹی بج گئی۔ اس انگریز نے جو ہے وہ برف لیا اور چائے میں ڈال دی برف، تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور میں جلدی سے پی لوں کیونکہ جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ان کی اس انگریز کی اس حرکت کو دیکھ کے چائے میں برف ڈال کر پینا جو ہے وہ ایک فیشن بن گیا۔ تو یہ دیکھیں بندر کا کیا، بغیر سوچے سمجھے نقالی۔ تو ہم آج جو ہیں، آج تو آپ دیکھیں میڈیا کا بھی دور ہے، اور یہ تمام چینل دیکھ لیں، یہ ایک دوسرے کی یعنی ایک تو بے حیائی میں ایک دوسرے سے آگے جا رہے ہیں۔ یہ تمام چینل وغیرہ جو ہے ان کے تمام موضوعات کو دیکھ لیں، ان کے ڈراموں کو دیکھ لیں، تو وہ اسلامک بیس تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی آپ دیکھ لیں اس میں کوئی اسلامی
ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ یہ جو تمام انٹرٹینمنٹ چینل جسے کہتے ہیں یا نیوز چینل کہتے ہیں، نیوز کی بنیاد اس کو کیا ہوتی ہے؟ کیا نیوز دیتے ہیں یہ؟ اس پہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن کیا معیار ہے ان کی نیوز کا، کیا معیار ہے ان کی تفریح کا؟ تفریح میں جو ہے بس یعنی غیر اقوام کی، آج کل تو وہ آ گئے ترکی کے ڈرامے آ گئے، اس کو اردو زبان میں ڈب کر کے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، بے لباسی ہے، اور کیا موضوعات ہیں۔ تو یہ کیا، یہ بندروں کی صفات ہے۔ اپنے آپ نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اپنے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کو چھوڑ دیا ہے، اس کی تبلیغ کو چھوڑ دیا ہے، اس کی ترویج کو چھوڑ دیا ہے، خود اس پر عمل نہیں کر رہے، اور پھر غیر اقوام کی نقالی کر رہے ہیں۔ تو یہ بندر والی ذہنیت ہے کہ نہیں؟ بندر جو ہے بغیر سوچے سمجھے نقل کرتا ہے۔ تو یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس یہ عذاب جو ہے ان پر آیا تھا، یہ عذاب آج بھی اس عذاب الہی میں ہم مبتلا ہیں۔ ہماری یعنی شکلیں تو انسانوں کی سی ہیں، لیکن عقل جو ہے وہ بندروں کی، بغیر سوچے سمجھے غیر اقوام کی نقالی کر رہے ہیں، اپنی طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے، اپنی تہذیب، اپنے تمدن جو اسلامی تمدن ہے، اسلامی تہذیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، اس کو تو ہم نے بھلا دیا ہے، اور غیر اقوام کی نقالی ہم کر رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب؟ آپ دیکھیں ہماری پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے اس کا ایک کردار ہے۔ اسلام میں تو اپوزیشن یعنی کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی آپ نے یہاں اپوزیشن جو ہے مخالفت برائے مخالفت، یعنی قائد حزب اختلاف کی ایک سیٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، خلفائے راشدین کے دور میں ایک یہ سیٹ ہوتی تھی کہ یہ قائد حزب اختلاف ہے، نہیں، ہاں اتنا ہے جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں اگر اللہ، یعنی اسلام میں تو اطاعت امیر کا حکم ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات کا تمہیں حکم دوں تو تم نے میرا حکم ماننا ہوگا، اگر تمہیں میں یعنی اس کے خلاف بات کروں تو تم میری اطاعت تم پہ لازم نہیں ہے۔ تو اسلام میں تو حزب اختلاف کا کوئی تصور نہیں ہے سامعین اکرام، کہ آپ نے بس کچھ سیٹیں جو ہیں وہ مستقل حزب اختلاف والوں کی ہیں اور اقتدار والوں کی الگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے، ایک فیشن ہے جو ہم نے یورپ سے لیا ہوا ہے، اور تمام جو پارلیمنٹیں ہیں اس میں ہوگا۔ ہمارے اسلام میں تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تو ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، ان کا ایک امیر ہے، اس امیر کی اطاعت لازمی ہے۔ علیکم بالطاعہ، علیکم بالسمع والطاعہ، تم پر لازم ہے سننا اور اطاعت کرنا، الا یہ کہ یہ یعنی اسلام کے حکم کے خلاف تمہیں حکم، پھر اطاعت نہیں ہے، اس کی امیر کی اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ تو سامعین اکرام، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، طاغوت کے بندے تم میں سے بنا دیے، یعنی انہوں نے بھی طاغوت کی پیروی کی جو اس وقت کے یہود تھے۔ اور آج طاغوت کیا ہے؟ ہر باطل قوت، باطل قوتوں کی پیروی، باطل کے احکامات کو مان لینا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا افراد اور کیا ہماری حکومت طاغوت کی پیروی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یعنی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سود جو ہے، آج کی حکومت سمجھتی ہے کہ سود سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ نہیں، 20 سال ہو گئے ہیں آپ کے 73، یعنی کتنے سال ہو گئے؟ 14 اور
73 میں آئین بنا تھا، 14 یہ ہو گیا، جو جتنا بھی ہے عرصہ ہو گیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام ہی ہمارا قانون ہوگا، لیکن سود جاری و ساری ہے، اور ہم لوگ اس پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، یہ لوگ جو ہیں یہ انجام کے لحاظ سے، مکان کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں ہے، اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ گئے ہیں۔ سامعین کرام، آج کا معاشرہ آپ دیکھ لیں، سیدھے راستے سے بہت دور چلا گیا ہے۔ اللہ اس کا مقصود ہو؟ نہیں۔ آج کے معاشرے کا مقصود اللہ ہے؟ نہیں۔ اللہ کی رضا مقصود ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول اس کو محبوب ہے؟ نہیں۔ اللہ محبوب ہے؟ نہیں۔ ساری اضل عن سواء السبیل۔ تو سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں، سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ قرآن ہدایت ہے، اس میں نصیحت ہے۔ وآخر